بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دیکھیے عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب، ان کی پیشی عدالت میں پیشی کے موقع پر آپ مناظر دیکھیے تو یہ ایک تحریک انصاف کے رہنما کے مناظر ہیں، ایک خاتون کے مناظر ہیں کہ جب وہ عدالت میں پیش کی جاتی ہے تو کس طرح سے کارکن کتنی بڑی تعداد میں ہیں، وکلاء، میڈیا، اب کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، کس مقدمے میں کیا گیا، ہر طرف خبر یہی رہی اور عدالت کو بھی آخرکار ریلیف دینا پڑا۔ آخر کب تک کتنا ظلم کر لیں گے؟ صرف یہی نہیں بلکہ عالیہ حمزہ ڈٹی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتی کارکنوں کو گرفتار کیا جائے، ہمیں دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ پھر یہ بتا رہی ہیں کہ صرف 4 لوگ آئے تھے پولیس والے، وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود تھے جو کہ کنونشن تھا تحریک انصاف کا، تو کوئی مسئلہ نہ ہو جاتا، لوگ مشتعل نہ ہو جاتے۔ میں نے کہا میں خود گرفتاری دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے سے جھوٹ بولا، وہاں سے نوجوانوں کو پکڑا، کہا ہم دور جا کر چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ظلم کہ کیس بھی جھوٹا، پھر جہاں لے جایا گیا ویمن پولیس اسٹیشنوں کی وکیل کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ مگر حکومت اس لیے خوفزدہ ہے کہ ایک خاتون کے لیے لوگ اس طرح نکل رہے ہیں، وہ اتنی چارجڈ ہے، اس نے پورے پنجاب میں ایک نئی روح پھونک دی ہے تحریک انصاف کے لیے، تو خان تو پھر سوچئے کیا ہوگا۔ یہ ایک خاتون تحریک انصاف کی ہیں اور ان کی پیشی کے موقع پہ مناظر ہیں۔ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے کہ جب خاتون وکیل عالیہ حمزہ کی جو وکیل ہیں وہ پہنچی تھانے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ظاہر ہے ان سے کچھ سائن کروانے ہوں گے وکالت نامہ وغیرہ پر، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور پولیس والے منہ چھپا رہے تھے۔ آپ کو مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جواب دینا پڑے گا، وہ کسی کو تو بلا لینا۔ اوپر کون ہے آپ کا؟ یہ وومن تھانے لکھا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن وومن۔ یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے کہ دیکھیں یہ سارے، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں جیسے ہی انہوں نے کیمرہ اس طرح نا وہ کھڑکی سی بنی ہوئی ہے اس میں دیکھا تو پولیس والے منہ چھپائیں گے، اندر نہیں آ سکتی ہے کیونکہ یہ وومن تھانا ہے اور یہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹی۔ وہ دیکھیں منہ نیچے کر کے دوسری طرف دیکھیں، اگر اس تھانے میں نہیں آ سکتی ہیں تو اس تھانے کا پھر خدا ہی حافظ ہے۔ یعنی ویمن پولیس اسٹیشن میں خاتون وکیل کو بھی نہیں آنے دیا جا رہا، یہ کچھ کیا گیا ہے۔ پھر جناب عالیہ حمزہ صاحبہ گرفتار ہیں، حراست میں ہیں، عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ وہاں پر بھی ڈٹی ہوئی ہیں، وہاں پر نئے احکامات جاری کرتی ہیں۔ حراست کے دوران عمران خان کے تمام کیسز کے موقع پر تمام نارتھ ریجن کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز عدالت تک باہر جائیں گے، عدالت کے باہر تک سب ہوں گے۔ کوئی بھی عمران خان کی بہنوں اور فیملی ممبرز کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لاہور کی عدالتوں میں کیسز کے موقع پر لاہور کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز عدالت کے باہر جمع ہوں گے۔ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ نے حکم جاری کر دیا۔ عالیہ حمزہ چھائی ہوئی ہیں جی۔ اچھا، گرفتاری میں بھی حراست میں بھی مسکراہٹ دیکھیے گا اس خاتون کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے برآمد کیا کیا ہے۔ واٹس ایپ پر ایف آئی آر کی کاپی آتی ہے، ہم تو یہی کہیں گے وزیر اعظم عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں حلف دے دیں کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے، یعنی کہتے ہیں جی سڑک پر آئے، پتھراؤ کیا، پولیس کو پتہ نہیں زدوکوب کیا، کیا کیا الزامات ایف آئی آر میں لگا دیے ہیں۔ ویڈیو موجود ہے کہ آرام سے خاتون آ رہی ہے، لوگ بہت ہیں، پولیس والے چند ایک ہیں، لیکن یہ ان کو منع کر رہی ہے کہ مشتعل نہیں ہونا اور خود گرفتاری دے رہی ہے مرد پولیس اہلکاروں کے درمیان۔ میں تو صرف اتنا کہوں گی آئے وہ بیچارے کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس نے برآمد کیا کیا، اس نے ایف آئی آر میں کیا لکھنا ہے۔ بیسیکلی واٹس ایپ پر ایف آئی آر آتی ہے، پھر واٹس ایپ کے اوپر ہی وہ آگے کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں کہنے کے ہم تو آگے ہم تو ویسے ہی آگے سامنے ہیں اور گئے رہیں گے، لیکن آپ سیاسی جیسا ہو جائے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔ یعنی کہہ رہی ہیں کہ ایف آئی آر واٹس ایپ پر آتی ہے، بتایا جاتا ہے بس یہ ہے، اس میں اٹھا لو، پکڑ لو، بعد میں دیکھی جائے گی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ملنے بھی نہیں دیا جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا کہ ہمیں کس تھانے لے جایا جا رہا ہے، گھر والے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا یہ جی، عالیہ حمزہ سمیت پی ٹی آئی کے 5 کارکنان کے خلاف درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے عالیہ حمزہ، نعمان اور عادل منیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے محمد زاہد، شمیم آفتاب کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے احکامات دے دیے۔ یعنی اتنے جھوٹے مقدمات ہیں کہ موجودہ عدالتی نظام میں بھی برقرار نہیں رہ پا رہے، اور پھر بھی کہتے ہیں جی ہم قانون کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، ملک میں کون سا قانون رہ گیا، بہرحال اس کے آگے بھی سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور پھر عالیہ حمزہ کے وکلاء نے عدالت سے آج ہی درخواست ضمانت سننے کی استدعا کی۔ عالیہ حمزہ کے وکلاء نے کہا کہ ہم ضمانت کی درخواست دائر کر رہے ہیں، جو کہ اب وہ جوڈیشل کر دیا تو اس کے بعد ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اتنا ایک کمزور مقدمہ تھا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، جہاں مجرموں کو رکھا جاتا ہے ان کی طرح زمین پر بٹھایا گیا، کر لیں ظلم، ہم ہرس کر سہیں گے مگر کارکنان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ عالیہ حمزہ وہ کارکنوں کے لیے ڈٹی ہوئی ہیں جی، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ اور یہ پھر اس وقت کے مناظر جب ان کو عدالت پیش کیا جا رہا تھا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے۔
आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, उससे पहले ना कोई कानून, ना कोई पता करना, ना लॉयर है, ना फैमिली है। आप हमारी फैमिलीज को तो बता दें, आप उनको पकड़ के ले जाए। अच्छा, जो तफ्तीशी अफसर था उसके बयान पर सुना अदालत में कहके भी लगे हैं। एक और खबर ये है जी, मुज़ाकरात से कबल आज़म स्वाति को आरिफ अलवी का इंतजार। जो कहते हैं कोई डील हो रही है, इनकी अक्ल चली गई है। बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ आज़म स्वाति। असल में पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि आरिफ अलवी साहब ने, साबिक सदर ने क्या कमाल किया हुआ है जी अमेरिका में तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने तो बेचैन कर रखा है यहाँ पर सारी इंतजामिया को, इस मौजूदा सारे निज़ाम को, जो गेम वो वहाँ डाल रहे हैं। खान साहब से बड़ी मुलाकात हुई है और मैंने इजाजत दी है। खान साहब की रिहाई के लिए खान साहब तारीख में अपनी नाम रकम रखा वो एक। तो इसमें जनाब वो कह रहे हैं जी आरिफ अलवी साहब आएंगे, फिर उनसे बातचीत होगी। अच्छा, ये अब हाल हो गया है फयाज हुसैन चौहान का कि अब इनको ज़ाहिर है क्या कोई चैनल पे बुलाया क्या होगा, यहाँ बैठकर सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब गुफ्तगू करते हैं। आपने नोट करना है कि वो नौजवान चारी खातून एंकर है, वो भी मुश्किल हो गया उसके लिए हंसी रोकना कि फयाज हुसैन चौहान साहब जो है ना वो अब ऐसी ऐसी छोड़ने लग गए हैं कि इंसान क्या कहे। अब कहते हैं अलीमा बाजी भारतीय एजेंसी रॉ को इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानियाँ पहुँचाती थीं। फयाज हुसैन चौहान ने ये नया दावा किया है और इस पर फिर खातून एंकर पर्सन की हंसी भी निकल गई। इससे पहले वो दावा कर चुके हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस हमला है, बड़ा हौलनाक पाकिस्तान की तारीख का वाक़या, उसकी प्लानिंग जुमैमा खान ने की और लोगों के साथ है, बरतानिया में हुई। तो ये बरतानवी हुकूमत को भी फिर रहे हैं हमारे जनाब फयाज हुसैन चौहान साहब दावा कर रहे हैं कि जी ये हुआ है और ये सारा बरतानिया में सारी प्लानिंग हुई थी जाफर एक्सप्रेस की। तो फिर बरतानिया से भी पूछना चाहिए इस बारे में कि वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ, जुमैमा खान और दीगर ने की। अब उन्होंने अलीमा साहबा के बारे में जो कह दिया, इस पर अब एंकर की जरा हंसी देखिएगा कि कैसी। मैं आपको ब्रेकिंग दे दूं, अलीमा बाजी वो शख्सियत है कि जो बाहर पाकिस्तान की इंडियन रॉ, इजरायली मोसाद, कोर्समुत खानदान, खलील, अब गौर से सुनिएगा, वो खलील जिब्रान पता नहीं क्या नाम ले दिया है, जिब्रान, सोशल मीडिया के खतूरे, सोशल मीडिया की गलाजत, जो एंटी रियासत, एंटी फौज, वो हंसी रोकनी है, देखिएगा। एंटी पाकिस्तान, प्रो बीएनए, प्रो पश्तीन, प्रो टीटीपी, जितना नैरेटिव और बयानिया और जितना नजर झुका ली कि हंसी ना निकल जाए। आपके इंटरनेशनल मैगजीन, एडिट भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल वो मौके पे इंटरनेशनल अखबारात, वहां पर जो नेगेटिव पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आर्मी चीफ के खिलाफ। अब ये तो इनको बतौर गवाह अदालत में पेश हो जाना चाहिए। इतना इनके पास सबूत हैं, इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रॉ के साथ जनाब ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस पर तो इनको जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए। इससे पहले वो बरतानिया की इन्वॉल्वमेंट, बरतानिया यानी वहाँ पर बैठ के जनाब कॉन्स्पिरेसी बनी जाफर एक्सप्रेस हमले की। तो अब आखिर में जी इमरान खान के खिलाफ हरजाने के दावे पर समाअत, शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी, जिरा के दौरान बिजली ही चली गई। और इसमें जो जिरा हुई है वो बड़ी दिलचस्प थी, सुनने के लायक है। शहबाज शरीफ को कहीं जवाब भी नहीं मिल रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ केस किया हुआ है कि मेरी बड़ी हद तक इज्जत हुई है। अब ये 10 अरब हरजाने का केस है और उसमें शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, जिरा के दौरान बिजली भी चली गई। अब ये 10 अरब का चूँकि केस है, इस पर बानी पीटीआई के वकील मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पर जिरा की। जिरा से पहले हलफ लिया गया और कहा शहबाज शरीफ जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। वैसे इस ख़ानदान से हलफ लेना भी बड़ा दिलचस्प है। बानी पीटीआई के वकील ने जिरा में सवाल किया, आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं हुआ? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि ये मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। वकील शहबाज शरीफ ने एतराज़ उठाया कि ये मामला पहले ही तय हो चुका है। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि जिरा करना मेरा हक है। वकील बानी पीटीआई ने पूछा कि आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने दावे में किसी मीडिया हाउस को फरीक नहीं बनाया? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात दुरुस्त है। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा ये बेहुदा इल्ज़ाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। शहबाज शरीफ ने सवाल पर बताया कि दुरुस्त है कि दौरान इजरा इस वक्त मेरा वकील मेरे साथ बैठा हुआ है। ये दुरुस्त है कि जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां मुताले बानी पीटीआई का वकील नहीं है। शहबाज शरीफ ने बताया कि दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने से पहले तमाम कवानीन रूल्स का काबीना जायजा लेती है। मैंने बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना दावा पर खुद दस्तखत किए थे। मुझे याद नहीं कि दावा दायर करने से पहले मैंने तहक़ीक़ात कानून 2002 पढ़ा कि नहीं।
دعوے کی تصدیق کے لیے اسٹامپ پیپر میرے وکیل کے ایجنٹ کے ذریعے خریدا گیا. مجھے دعوے کی تصدیق کرنے والے عہد کمشنر کا نام یاد نہیں. دعوے کی تصدیق کے لیے عہد کمشنر خود میرے پاس آیا تھا. عہد کمشنر کی تصدیق کا دن اور وقت یاد نہیں, لیکن خود مال ٹاؤن لاہور آیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جواب دیے, یہ درست ہے کہ میں نے دعویٰ ڈسٹرکٹ جج کے روبرو دائر کیا, ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر نہیں کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے قانونی نقطہ پر فیصلہ جج کر چکا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں نے دعوے میں کسی میڈیا ادارے, ملازم, آفیسر کو فریق نہیں بنایا. یہ درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے آمنے سامنے الزام نہیں لگایا. بانی پی ٹی آئی نے یہ تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے. پھر شہباز شریف نے کہا, مجھے علم نہیں ہے کہ دونوں نیوز چینلز نے ٹی وی پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے. دعویٰ دائر کرنے سے پہلے میں دونوں چینلز کے پروگرام کے نشر کرنے کے شہروں کی تصدیق نہیں کی. پھر جناب بجلی گئی اور شہباز شریف دوبارہ جرا کے لیے 11:50 پر دوبارہ آئے اور کہا, مجھے علم نہیں کہ دونوں چینلز کے مالک یا ملازم پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نہیں ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ حتیٰ کہ عزت قانون سے مواد شروع یعنی اوریجنیٹ کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے آج تک آپ کے خلاف از خود بیان نشر یا شائع نہیں کیا. یہ کیا یہ درست ہے؟ یہ سوال ہوا تو کہا جی شہباز نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود ہی لگائے. مجھے علم نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی روزنامہ جنگ پاکستان جیسے اخبارات کا مالک ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس کو اشتہار تو دیتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سوال کیا کہ یہ درست ہے کہ بطور ایڈیشنل سیشن جج آج کی عدالت کو سماعت کا شہادت ریکارڈ کرنے کا اختیار نہیں. تو شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے ہیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے سوال پر اعتراض اٹھایا کہ یہ قانونی نقطہ طے ہو چکا. شہباز شریف سے استفسار ہوا, آپ اس نقطے کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ عدالت کو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ یہ غلط ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو بطور ڈسٹرکٹ جج دعویٰ سماعت کرنے, شہادت ریکارڈ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ عزت قانون 2002 کی دفعہ 12 کا اطلاق کسی شخصی ذات پر نہیں بلکہ صرف میڈیا ہاؤسز کے اداروں, ان کے ملازمین اور افسران پر ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے. شہباز شریف نے کہا یہ غلط ہے کہ دعویٰ ایک پرائیویٹ شخص کے خلاف دائر کیا گیا ہے, اس لیے یہ قابل پیش رفت نہیں ہے. مجھے یاد نہیں کہ میں 2017 میں جب الزام لگا تو مسلم لیگ نواز کا صدر تھا یا نہیں, وہ بھی ان کو یاد نہیں ہے. کہا یہ درست ہے 2017 میں مسلم لیگ نواز سے تعلق تھا, آج بھی ہے. درست ہے 2017 میں الزام لگا تو عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے. یہ درست ہے جب سے بانی پی ٹی آئی نے سیاست شروع کی, جماعت بنائی, تب سے ہی مسلم لیگ نواز کے حریف رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف بننے سے لے کر آج تک کبھی مسلم لیگ نواز کے اتحادی نہیں رہے. یہ درست ہے کہ میں نے اسی لیے دعوے کے پیراگراف 3 میں مسلم لیگ نواز کے سیاسی حریف کے الفاظ لکھوائے تھے. شہباز شریف نے کہا یہ غلط ہے کہ سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں. عدالت نے آئندہ سماعت 25 اپریل 9 بجے تک ملتوی کی. یعنی کہہ رہے ہیں ہم سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے نہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے, تو آپ پھر کس وجہ سے عمران خان کے خلاف بیانات دیتے ہیں؟ تو دلچسپ جرا ہے, دیکھتے ہیں اس میں آگے کیس میں کیا ہوتا ہے. بجلی کی صورتحال تو عدالتوں میں بھی یہ ہوئی کہ خبر یہ بن گئی کہ وہاں پہ بجلی گل ہو گئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.